أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات پڑھیں محمد و انجمن جوادیہ کی جانب سے عشرہ ماہ سفر کی مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار کراچی میں آپ حضرات آج 10ویں اور آخری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. مسلسل ہمارا موضوع گفتگو اختیارات بندگی رہا اور آج یہ سلسلہ اپنی 10ویں منزل میں داخل ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے جن بندوں کو خود بندہ کہا ہے تو ان بندوں کو وہ زمین پہ رہنے نہیں دیتا اور پھر انہیں وہ اس مقام پر بلند کرتا ہے جو مقام اس کے لیے مخصوص ہے. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو گئے تھے. جو گیا تھا وہ مصطفیٰ بھی تھا، جو گیا تھا وہ مصطفیٰ بھی تھا، جو گیا تھا وہ محبوب بھی تھا، جو گیا تھا وہ رسول بھی تھا، جو گیا تھا وہ نبی بھی تھا، جو گیا تھا وہ امی بھی تھا، جو گیا تھا وہ قرشی بھی تھا، وہ جو گیا تھا وہ عربی بھی تھا، جو گیا تھا وہ تہامی بھی تھا، جو گیا تھا وہ حجازی بھی تھا، جو گیا تھا وہ مزمل بھی تھا، جو معراج پر گیا تھا وہ مدثر بھی تھا، جو معراج پر گیا تھا وہ طٰہٰ بھی تھا، جو معراج پر گیا تھا وہ یاسین بھی تھا،
جو معراج پر گیا تھا وہ بشیر بھی تھا، جو معراج پر گیا تھا وہ نذیر بھی تھا، جو معراج پر گیا تھا وہ سراج منیر بھی تھا۔ لیکن یہ نہ کہا کہ میں مزمل کو لے گیا، میں مدثر کو لے گیا، میں یاسین کو لے گیا، میں طٰہٰ کو لے گیا، یہ نہ کہا، بلکہ کہا میں اپنے عبد کو لے گیا۔ توجہ فرمائیں، جو مسلسل 10 دن سے میرا ساتھ دے رہے ہیں ان کو یقیناً یہ جملے بہت آسانی سے ان کے اذہان تک منتقل ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں لے گیا عبد کو، راتوں رات اپنے عبد کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو اب اللہ، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عبدیت کی سند کوئی معمولی سند نہیں ہے۔ جسے عبد کہہ دیتا ہے پھر اسے زمین پر رہنے نہیں دیتا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ یہ سنت اللہ سے رسول نے سیکھی کہ جس سلمان کو 10ویں درجے پر بلند کر دیا تو کہا تم باہر کیوں کھڑے ہو، اب اہل بیت میں آ جاؤ۔ ایسے ہی اللہ نے جسے عبد کہا پھر اس سے کہتا ہے کہ زمین پر کیوں ہو، جہاں میں ہوں وہاں بلند ہو جاؤ۔ تو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ بہت مختصر بات ہے اور موضوع گفتگو آج سمٹ رہا ہے، اور وہ گفتگو جو 9 دن سے مسلسل آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں وہ اپنی آخری منزل میں داخل ہو رہی ہے، اختیارات بندگی میرا عنوان گفتگو رہا، اور آج آخری جملے آپ سن رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بندگی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، اور بندگان خدا کہاں کہاں نظر آتے ہیں، اور بندگان خدا بھی وہ کہ جنہیں اللہ عبد کہہ رہا ہے، جنہیں اللہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ کہہ دیا ہم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئے۔ یہ مسجد حرام کیا ہے اور یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، بس اسی پر بات ہے اور اسی کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ یہ مسجد اقصیٰ پہلے سمجھ میں آ جائے تو پھر مسجد حرام بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پیغمبر کا سفر ہے ایک مسجد سے دوسری مسجد تک، سلامت رہیں آپ۔ پیغمبر کا سفر ہے مسجد سے مسجد تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ ہے پیغمبر کا کل سفر۔ یہ مسجد اقصیٰ تک جہاں ہم کہہ رہے ہیں، یہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد اقصیٰ ہے؟ کسی نے کہا یہ مسجد بیت المقدس، اسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، کہ جو یروشلم میں ہے، کہ جو اسرائیل میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تو راتوں رات ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں، یعنی جو روز میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ تو میرا ساتھ دیتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ یہاں تو راتوں رات ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں 4 گھنٹے کی فلائٹ لو اور پہنچ جاؤ گے مسجد اقصیٰ، تو راتوں رات تو ہم بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا اس مسجد اقصیٰ تک پہنچانے کے لیے اپنی حمد و ثنا کر رہا ہے؟ تو اب دیکھنا پڑے گا یہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا مطلب ہے دور والی مسجد۔ اب اللہ جسے دور کہہ دے، جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ۔ ہاں، یہ پیچھے والے حضرات بھی ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اللہ جسے دور کہہ دے تو سوچو کتنا دور ہوگا۔ یہ میں دور نہیں کہہ رہا، یہ کوئی استاد دور نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا دور، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دور والی مسجد تک لے گیا۔ تو اب کتنی دور ہے تو یہ قرآن ہی سے پوچھا جائے تو قرآن طے کر دے کہ یہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد ہے کہ جسے اللہ مسجد اقصیٰ کہہ رہا ہے، دور والی مسجد جسے اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے 2 مقامات پر ذکر کیا۔ ایک مقام پر اللہ نے اجمالاً تذکرہ کیا، مختصراً تذکرہ کیا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ جو آیت میں نے آپ کے حوالے کی سورہ مبارکہ اسرا کی آیت، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ ہاں، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھا دیں، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ اب اللہ نے اس معراج کے سفر کی تفصیل بیان کی۔ سورہ مبارکہ والنجم میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد ہے۔ یہ دور والی مسجد اور دور والے مقام جسے اللہ مسجد کہہ رہا ہے، وہ مقام کون سا ہے کہ جسے اللہ مسجد کہہ رہا ہے؟ اللہ مسجد کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ مقام مسجد ہے کہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جملے محفوظ رکھیے گا۔ تو اب تفصیلاً بیان کیا سورہ مبارکہ والنجم بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی علمہ
شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ستارے کے اترنے کی قسم، مجھے صرف ستارے کی قسم نہیں، مجھے ستارے کے اس وقت کی قسم جب وہ کسی دروازے پر اترا، جب وہ کسی دروازے پر اترا کہ تمہارا صاحب دیوانہ نہیں ہوا. اب اللہ بیان کر رہا ہے، کہا اسے راتوں رات ہم لے گئے، افق اعلیٰ سے بلند کرتے ہوئے لے گئے اور اس مقام پر لے گئے کہ جہاں عبد و معبود میں بس اتنا فاصلہ تھا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ تھا. کہ عبد و معبود میں اتنا فاصلہ کہ کچھ بھی فاصلہ نہیں تھا، دو کمانوں کا فاصلہ. اللہ کہہ رہا ہے دو کمانوں کا فاصلہ. تو میں نے کسی مقام پر عرض کیا اور میں جملے آپ کے حوالے کر دوں، مفسرین نے لکھا یہ دو کمانیں کیا ہیں، دو کمانیں کیا ہیں. آپ نے کمان دیکھی ہے، کمان ہوتا ہے ہاف سرکل، آدھا دائرہ. ایک کمان یعنی آدھا دائرہ. جب آپ کمان اور تیر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پوری لکڑی کو موڑا جاتا ہے اور پھر دھاگے سے اسے دوڑ لیا جاتا ہے. تو ایک کمان آدھا دائرہ، دو کمان پورا دائرہ. پتہ نہیں جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا بھائی. ایک کمان آدھا دائرہ اور دو کمان جب آدھا دائرہ ایسے لگایا اور دوسری کمان ایسے رکھی تو گویا دائرہ پورا ہو گیا. اب پتہ نہیں جملہ کیسے پہنچے گا، پہنچ جائے تو بتائیے گا. کہا دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. جیسے ہی دو کمانوں کا فاصلہ کہا اس کا مطلب ہے کہ دائرہ مکمل ہو گیا. جب دائرہ مکمل ہو گیا، میرا اشارہ دیکھ رہے ہیں، جب دائرہ مکمل ہو گیا تو دو کمانوں سے اللہ نے یہ بات بتانا چاہی کہ محبوب جہاں سے گیا تھا وہی پلٹ کے واپس آ گیا. سلام علیہ جیسے آپ نے سنا ہے جملہ. کہا ہمارا عبد جہاں سے گیا تھا وہی پلٹ کر واپس آ گیا. دو کمانوں کا فاصلہ. ایک تو تفسیر یہ ہو گئی، دوسری تفسیر آپ کے حوالے کر دو. معصومین نے کہا کہ دو کمانوں کا فاصلہ اس وقت ہوتا ہے جب تم سجدے میں جاتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو کمانوں کا فاصلہ اس وقت ہوتا ہے جب تم سجدے میں جاتے ہو. محبوب سجدے میں گیا، بس اتنا ہی فاصلہ تھا کہ ایک کمان ماتھے سے لے کر پشت طفا تک اور دوسری کمان پشت طفا سے لے کر قدموں تک کا بس اتنا فاصلہ تھا کہ محبوب سجدے میں گرا اور عبد و معبود میں کچھ فاصلہ نہ رہا. اتنا فاصلہ کہ کچھ بھی فاصلہ نہ تھا. اب اس مقام کو اللہ کہہ رہا ہے مسجد اقصی، جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے. تیار ہے سننے کے لیے سارے کے سارے؟ جاگتے ہوئے سنیے گا. اس مقام کو اللہ نے کہا مسجد اقصی کہ جسے قاب قوسین کہا گیا کہ جہاں عبد و معبود میں کچھ بھی فاصلہ نہ تھا. اللہ نے کہا قاب قوسین مسجد اقصی ہے، قاب قوسین مسجد اقصی ہے. وہ دور جبرائیل رکے ہوئے ہیں. بچپن سے آپ سن رہے ہیں، کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا، لیکن جو نتیجہ دوں گا تو وہ آپ کے لیے نیا ہوگا. وہ دور جبرائیل رکا ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے پار جبرائیل رک گئے ہیں. جبرائیل رکے ہوئے ہیں تو پیغمبر وہاں پر آئے ہیں کہ جہاں کوئی نبی نہیں آیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء میں سے کوئی نبی اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں نبی پہنچا. کوئی فرشتہ، کوئی ملک اس مقام تک نہ پہنچا جہاں تک رسول پہنچا. نبی تنہا ہے، نبی تنہا ہے. سدرۃ المنتہا سے لے کے قاب قوسین تک نبی پہنچا اور پہنچا تو قاب قوسین پر پہنچا. تو اب اللہ نے کہا یہ مقام مسجد اقصی ہے. مانو نہیں بات پہنچے گی یا نہیں، لیکن میری کوشش ہے کہ بات پہنچ جائے. اللہ نے قاب قوسین کو مسجد اقصی کہا. دوبارہ جملہ سننا، یہاں کوئی نبی ہے نہیں، یہاں کوئی رسول ہے نہیں، صرف ایک نبی ہے، ایک رسول ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے، جس کا نام محمد ہے، جو ابن عبداللہ ہے. نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی نہیں ہے. صرف ایک ولی ہے کہ جسے اللہ کہا جاتا ہے. دوسرا ولی پیغمبر کی شکل میں آ گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے اس مقام کو مسجد اقصی، مسجد اقصی. بھائی میں بار بار جملہ عرض کر رہا ہوں اور بات آپ تک شاید نہیں پہنچ پا رہی. اسے اللہ مسجد کہہ رہا ہے. میں
मैं अगर किसी बच्चे से कहूँ जाओ मेरा पैगाम लेके फला मोहल्ले में जाना और फला साहब के दरवाजे पे दस्तक देना और ये पैगाम उन तक पहुंचा देना, बच्चा उस मोहल्ले में पहुंचा, बच्चे ने देखा मोहल्ले के कोने पर एक मस्जिद बनी हुई है, बच्चा समझ गया ये मुसलमानों का मोहल्ला है, यहाँ सजदा गुजार रहते हैं, यहाँ कुछ इबादत गुजार रहते हैं, सलामत रहें सलामत रहें, यहाँ कुछ इबादत गुजार रहते हैं, यहाँ कुछ सजदा गुजार रहते हैं। अब अल्लाह अल्लाह काबा कौसैन को मस्जिद अक्सा कह रहा है, जरा वहां पर वो बंदे तो तलाश करो जो वहां पर उसे सजदा कर रहे हैं। तवज्जो फरमाई आपने, वो बंदे तो तलाश करो कि जो उसे वहां पर भी सजदा कर रहे हैं। जुमले अभी देने जा रहा हूं और आप सबसे दुआ लूंगा, वो बंदगाने खुदा तो तलाश करो, इख्तियारात बंदगी मेरा उन्मान, वो बंदे तलाश करो कि जो मस्जिद अक्सा को मस्जिद बनाए हुए हैं, जो सजदा करने की जगह बनाए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि मस्जूद तो हो और साजिद ना हो? इधर है, सलामत रहे आप। ये कैसे हो सकता है कि मस्जूद तो हो और साजिद ना हो? ये कैसे हो सकता है कि राज़िक तो हो मरज़ूक ना हो? ये कैसे हो सकता है कि माबूद तो हो और आबिद ना हो? ये कैसे हो सकता है कि मस्जूद तो हो और साजिद ना हो? तो मस्जूद है तो कहीं ना कहीं साजिद का वजूद लाजमी है। पैगंबर पढ़ रहे थे, किसी की आवाज पर पढ़ रहे थे। सलामत रहें, किसी की आवाज पर पढ़ रहे थे। पैगंबर ने कहा कि मुझे 1000 मर्तबा आवाज आ रही थी, मेरे करीब आ जाओ। मेरी तरफ देखते रहे आप हजरात, सब मेरी तरफ देखते रहे। पैगंबर ने कहा मुझे 1000 मर्तबा आवाज आई, 1000 मर्तबा कि मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। उदनो मिन्नी, पैगंबर हर आवाज पर करीब होते गए, हर आवाज पर करीब होते गए। मैं कोई मेराज पढ़ने नहीं बैठा हूं, मैं तो सिर्फ आपको मेराज तक ले जाना चाहता हूं। तैयार हैं मेरे साथ? तैयार हैं? सब तैयार हैं मेरे साथ? जुमला तो एक ही है जिसके लिए अभी मैंने आपको रोका हुआ है, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। लफ्ज है उदनो मिन्नी, अलिफ दाल नून और मीम नून, ये नजर आ गए अल्फाज? मैंने आपके सामने हिज्जे किया तो आपको अल्फाज नजर आ गए। तो जब अल्फाज नजर आने वाले हों तो उनको बोलने के लिए भी गला चाहिए। मादे को बोलने के लिए मादा ही चाहिए। वहां पर तसव्वुर नहीं था, वहां पर बाकायदा आवाज आ रही थी। और ये शिया सुन्नी सबने लिखा है कि आवाज आ रही थी उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी। मैं यहाँ पर सिर्फ इशारा करने बैठा हूँ। गौहर जाफरी साहब बैठे हुए, खालिद मलिक साहब बैठे हैं और तमाम हजरात बैठे हुए। मेरा जुमला आप तक पहुंच जाएगा। जितने हजरात रोज सुन रहे हैं सबका नाम बनाम लेकर एक एक आदमी को मुखातिब करते हुए मैं सिर्फ जुमले अर्ज करने बैठा हूँ। तशरीह करना आपका काम है। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और वहाँ कोने पर कोई साहब है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, जरा करीब आइए, मेरे करीब आइए, और करीब आइए, और करीब आइए। तो जो बुला रहा है उसी के करीब जाया जाएगा। अब या तो अल्लाह का गला दिखा दो या किसी गले को उसकी आवाज मानो। फरमा रहे हैं आप, आवाज आ रही थी मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। अब किसकी आवाज थी ये माबूद जाने और आबिद जाने। इसकी आवाज थी ये साजिद जाने और मस्जूद जाने, ये राज़िक जाने और मरज़ूक जाने, ये शाहिद जाने और मशहूद जाने, ये तालिब जाने और मतलूब जाने। किसकी आवाज थी ये वही जाने, वली जाने या वली जाने। अब मैंने बुलाया, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। वो बैठ गए, मैंने कहा और करीब आइए, फिर बैठ गए, मैंने कहा और करीब आइए, और करीब आइए। यहां तक कि जितना करीब बुलाना चाहता था, जब वो उतने आ जाएंगे तो मैं बुलाना छोड़ दूंगा। जितना करीब बुलाना चाहता था
جب وہ اتنے قریب آ جائیں گے تو میری آواز آنا بھی بند ہو جائے گی. یعنی جتنا قریب وہ بلانا چاہتا تھا، جب محبوب وہاں تک پہنچا تو 1000 مرتبہ کے بعد آواز نہیں آئی. پھر عبد و معبود میں اتنا فاصلہ رہا کہ کچھ بھی فاصلہ نہ تھا. ایک بار پیغمبر سجدے میں جھکے، پیغمبر سجدے میں جھکے، اللہ نے کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، بات کرنی ہے. کیسے سن رہے آپ؟ میں تو بڑے لطف لے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، بات کرنا ہے. سجدے سے سر اٹھا، ولی نے ولی سے بات کی. 2 ولی آمنے سامنے، ایک اللہ ولی ایک محمد ولی، جبکہ ولی 2 نہیں ہیں. جیتے رہے، سلامت رہے، بہت دیر سے آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں، فوراً فوراً میرے ساتھ آئیں. ایک ولی اللہ، ایک ولی محمد. ایک ولی نے دوسرے ولی سے کہا سجدے سے سر اٹھاؤ، بات کرنا ہے. بات ہوئی تو ولی نے ولی سے کہا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، بس مجھے اپنے عبد پر، اپنے بندے پر جو وحی کرنا تھی وہ کی. بات چیت ہو گئی، بات چیت تمام ہوئی. اب اس دوسرے ولی نے، جو بندہ ہے، اس نے دیکھا ایک حجاب ہے جو پڑا ہوا ہے. بھائی اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ ہم سب کی شہرت کے قریب ہے یا نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو محبوب کے کتنا قریب ہوگا؟ سوچے جب ہمارے قریب ہے تو محبوب کے بھی کتنا قریب ہے. تو محبوب کے سامنے تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے. پھر یہ آخری پردہ ہے کون؟ اور اس کے پیچھے ہے کون؟ یہ آخری پردہ ہے کیا اور اس کے پیچھے ہے کون؟ علامہ مجلسی کے جملے آپ کے حوالے. اب یہاں تک میرا جملہ ہے کہ پردہ پڑا ہوا تھا. ایک بار پیغمبر نے کہا پروردگار زمین سے لے کے آسمان تک آ گیا، اتنے کروڑہ حجابات سامنے تھے اور کئی نوری میل کے فاصلوں کی چوڑائی کے برابر حجابات تھے. میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا حجاب خود بخود ہٹتا گیا، سارے حجابات خود بخود ہٹتے گئے. یہ آخری حجاب پڑا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ آواز آئی تمہارا اختیار ہے، چاہو تو پڑے رہنے دو، چاہو تو ہٹا دو. اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں حجاب ہٹا تو پیغمبر مسکرائے، جسے زمین پر چھوڑ کر آ رہا تھا وہ آسمانوں پر موجود. علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے ہی پردہ ہٹا، جیسے ہی حجاب سرکا، جیسے ہی حجاب نہ رہا، جیسے ہی پردہ نہ رہا، ایک بار پیغمبر نے 12 انوار دیکھے. 12 انوار پیغمبر نے دیکھے. اب سمجھ میں آیا کہ اس مقام قاب قوسین کو انہوں نے ہی مسجد بنایا ہوا ہے. جملہ میرا بڑا تھا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. میرے نزدیک بہت بڑا جملہ تھا جسے آپ نے شاید ہلکا سمجھا. ان 12 نے قاب قوسین کو مسجد بنایا ہوا ہے. اب پتا چلا اسے کوئی معمولی غیر سجدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ 14 سجدہ کر رہے ہیں وہ مسجود ہے. یہ 14 عبادت کر رہے ہیں وہ معبود ہے. تمہارے بے یقینی کے سجدے اسے نہیں چاہیے، تمہاری بے یقینی کی عبادتیں نہیں چاہیے، لیکن عبادت کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ عبادت ہی چھوڑ دی جائے. ہاں کسی نہ کسی طرح. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے. سلامت رہے، ایسی عبادت کر، اتنی عبادت کر کہ یقین آ جائے. تو عبادتیں کرو تاکہ یقین حاصل ہو جائے. اور جو یقین کی بلندیوں پر پہلے سے ہیں تو انہی کا تو جملہ ہے کہ علی کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائے پھر بھی علی کا یقین جہاں پر ہے وہی رہے گا. پھر بھی جہاں پر علی کا یقین ہے وہی رہے گا. علی کو کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے.
सब बेशक बोल देते तो क्या ही बात थी। अली को कायनात की हर शय पहचानती है, और अली वो है कि जो कायनात की हर शय को पहचानता है। अली वो है जो कायनात की हर शय को जानता है, इसलिए कि अली इमाम मुबीन है। और अल्लाह कह रहा है कुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने कायनात की हर शय इमाम मुबीन में रख दी है। तो इसका मतलब है अली मेरा नाम भी जानते हैं, आपका नाम भी जानते हैं। चुप हो गए आप? नहीं, मुझे जुमला पढ़ना नहीं था, लेकिन आप चुप हुए। तो हारिस हमदानी बीमार है, अली गए अयादत करने गए, सुनने के लिए तैयार है सारे के सारे। हारिस हमदानी बीमार है, अली अयादत करने गए। और समझिए कि अभी जो मैं रिवायत पढ़ने जा रहा हूं, मलिक साहब, जाटवी साहब और जितने हजरात बैठे हैं बशमूल मेरे, समझो कि वो नहीं है, हम हैं हारिस, हम हैं हारिस हमदानी, अली का चाहने वाला साहबी हारे हमदान। अपने अपने को रख लेना उस मकाम पर, और फिर दिल की गहराइयों से सोचना कि हारे हमदान ने क्या कहा, हारिस हमदानी ने क्या कहा। एक बार अली गए अयादत के लिए, हारिस हमदान की अयादत की, पूछा हाल अहवाल, हारिस रोने लगे, हमदानी रोने लगे। अली ने कहा बीमारी से तंग आके रो रहे हो, मौत का सोच कर रो रहे हो? कहा अली मौत से नहीं डरता, आपका चाहने वाला हो। मैंने कहा अपने आप को तसव्वुर करो भाई। कहा अली आपका चाहने वाला हो, मौत से नहीं डरता। अब देखिए क्या जुमला कहा है, ये सबके दिल की आवाज है, और मैं देखना चाहता हूं किस किस के दिल की आवाज है। कहा अली आपका चाहने वाला हूं, मौत से नहीं डरता। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा रो इस बात के लिए रहा हूं कि अब तक आपके चेहरे को देखता रहा, अब इसके बाद आपके चेहरे की जियारत नहीं होगी। जीते रहे। मैंने कहा था कि सबके दिल की आवाज है। अब अली ने कहा हारिस हमदानी सुनाओ, ले जा जुमला अली का, और बचपन से सुना हुआ है, आज लुत्फ ही कुछ और हो जाएगा। कहा अली इस बात के लिए रो रहा हूं कि अब तक आपके चेहरे की जियारत की, मौत के बाद आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगा। कहा हारिस हमदानी, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अली ने कहा कहीं भी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मरे और उससे पहले मेरी शक्ल ना देखे। क्या तसल्ली दी है मेरे मौला ने, क्या तसल्ली दी है मेरे मौला। कहा कहीं भी कोई मोमिन मरता है तो मुझे देखता, तुम सकरात में मुझे देखोगे, गुस्ल के वक्त मुझे देखोगे। जीते जागते सुनिए ना, मसाइल थोड़ी हो रहा है। सकरात में मुझे देखोगे, गुस्ल के वक्त मुझे देखोगे, कब्र में उतारने के लम्हे मुझे देखोगे, कब्र बंद कर दी जाएगी, सब चले जाएंगे, अली मौजूद रहेगा। खुश हो जाए सारे के सारे। जुमले आप तक अब सुनेंगे एक और जुमला। कहा कि जिस वक्त मोमिन की सकरात का आलम होता है, उसकी आंख बंद हो रही होती है, उसकी आंख नीमवा होती है, बंद हो जाती है। मैं सराहने पहुंच के कहता हूं आंख खोल, मैं वही अली हूं जिसका इंतजार करता रहा। तो मैं खुद कहता हूं, मैं खुद बोलता हूं, मैं खुद आवाज देता हूं, ये वही आवाज है जो मेराज में रसूल को आ रही थी। हाय हाय हाय, ये वही लहजा है जिस लहजे में अल्लाह बात कर रहा था। ये वही आवाज है जिस आवाज में अल्लाह बातें कर रहा था, जिस आवाज में कहा गया कि मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। वहां मेराज में रसूल से कहा मेरे करीब आ जाओ, यहां कब्र में मोमिन से कहता है मेरे करीब आ जाओ। हाय हाय, मिल के
جہاں بیٹھ جائیں مدحت علی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے خاموش بھی رہیں ان کی سانسیں علی علی کر رہی ہوتی ہیں، ان کی سانسیں علی علی کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ علی کو ہمیشہ اپنی عبدیت پر ناز رہا ہے، علی کو ہمیشہ اپنی بندگی پر ناز رہا ہے۔ 1000 سجدے کرنے والا علی، 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، سوچو 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی، ہر رات ہر شب علی 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے، تو 2000 سجدے کرنے والا علی اللہ کی بندگی ہی تو کر رہا ہے نا علی، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، رات میں بھی اللہ کی بندگی، دن میں بھی اللہ کی بندگی، رات کو نمازیں، دن کو روزے، علی مسلسل اللہ کی بندگی میں ہے۔ تو علی کو عشق ہے رات کو جاگ کر نماز پڑھنے سے، راتوں کو جسے عشق ہے راتوں کو جاگ کر نمازیں پڑھنے سے، وہ ایک رات سو گیا۔ جسے عشق ہے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے، جسے عشق ہے 2000 سجدے کرنے سے، وہ ایک رات سو گیا، تو کیا اس رات بندگی رک گئی؟ جیتے رہے سلامت رہے۔ کیا اس رات عبدیت رک گئی؟ کیا اس رات بندگی رک گئی؟ نہیں، کسی کے کہنے پہ سویا ہے، اور کوئی کہنے والا بھی کوئی معمولی نہیں ہے، وہ آسمانوں کا ولی ہے، جس کے کہنے سے سویا ہے سو گیا۔ تو اب گفتگو یہی ہے کہ صبح ہوگی، بہترین جملہ اذان کا سنو گے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، اچھا ہے جملہ، بہت اچھا جملہ ہے، نماز سونے سے بہتر ہے۔ پوری دنیا سے کہا جائے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، اور اس رات کسی نے علی سے کہا تیرا سونا نماز سے بہتر ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو اب مومن جہاں پر بھی ہے علی کا انتظار ہے، یہ علی کی مدح ہے۔ ہم تو اتنی آسانی میں ہیں کہ منبر پر بیٹھے ہیں اور فرش پر بیٹھے ہیں تو ذکر علی کر رہے ہیں۔ آؤ ایک بندہ علی کو دیکھو کہ جس نے دار کو منبر بنایا ہوا ہے، جس نے دار کو منبر بنایا ہوا ہے۔ یہی میرا عنوان ہے، اختیارات بندگی۔ یاد ہے بندگی اختیار کیا دے دیتی ہے، اور پھر جب بندہ بن جائے تو پھر کوئی اختیار اس کی نظر میں اختیار رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا اختیار خود بندگی ہے، خود بندگی ہے۔ علی نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو۔ رشید حجری، حجر ابن عدی، میثم تمار، قمبر، سب کو علم عطا کر دیا، علم منایا و علم بلایا، سب کو بتا دیا کہ تمہیں علم دے رہے ہیں، تم سب کو بتانا کہ کون کب مرے گا کب جیے گا۔ علی اپنے چاہنے والوں کو اختیار دے رہے ہیں، اور اللہ اپنے علی جیسے بندے کو اختیار دے رہا ہے، اور علی یہ اختیار تقسیم کر رہے ہیں۔ کہا میثم تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا۔ کہا مولا کہاں؟ کہا یہی حریث کے گھر کے برابر۔ کہا یہ درخت ہے، یہ جب چھتنار ہو جائے گا سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اسی درخت پر۔ میثم نے پانی دینا شروع کیا، اس درخت کو سینچنا شروع کیا۔ پڑوسیوں سے کہا، اس محلے کے رہنے والوں سے، ان قریب تمہارا پڑوسی ہونے والا ہوں۔ سب سمجھ رہے تھے کہ میثم مکان خرید کے آ کے رہیں گے،
ان کو کیا پتا کہ میثم منبر خرید کے رہنے والے ہیں. اتنی مدحت علی، اتنی مدحت علی، اتنی مدحت علی کہ حاکم پریشان ہوا. کہا کہ میثم کو پکڑ کے لاؤ. میثم کو پکڑ کے لایا گیا. کہا ختم کر دو، چھوڑ دو مدح علی. کہا کچھ بھی ہو جائے مدح علی نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. کہا میرے مولا پہلے بتا چکے. کہا کیا بتایا تھا؟ کہا بتایا تھا کہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے اور زبان بھی کاٹی جائے گی. کہا اچھا علی نے کہا تھا؟ حاکم کوفہ نے کہا علی نے کہا تھا. کہا ہاں کیا کہا تھا؟ کہا ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے اور زبان بھی کاٹی جائے گی، سولی پہ لٹکایا جائے گا. کہا میثم کو لٹکا دو، ہاتھ کاٹ لینا پاؤں کاٹ لینا، زبان نہیں کٹے گی، تاکہ ہم ثابت کریں کہ علی نعوذ باللہ جھوٹا تھا. اب میثم کا ہدف صرف یہ ہے، جملہ فضائل کا ہے، اب میثم کا ہدف صرف یہ ہے کہ میرا مولا سچا ثابت ہو جائے. صرف ہدف یہ ہے کہ کسی طرح میری زبان کٹ جائے. جملہ محفوظ کریں، صرف ہدف یہ ہے. میثم الٹے لٹکا دیے گئے، ہاتھ پاؤں کٹے، کوئی پرواہ نہیں. میثم کو الٹا لٹکا دیا گیا. بلایا اپنے بیٹے کو بھی بلایا، محلے والوں کو بلایا. کہا یہ جگہ صاف کرو، یہ درخت کے نیچے کی جگہ صاف کرو. نیچے کی جگہ صاف کی گئی. کہا لوبان سلگاؤ. لوبان سلگایا گیا. سب آ جاؤ. کیوں؟ کہا مدح علی کی بزم سجی ہوئی ہے. بندگی بندگی، کہا مدح علی کی بزم سجی ہوئی ہے. آپ مجھ سے سنو علی کے فضائل. میں بتاتا ہوں علی کون ہے. ایک بار میثم نے علی علی کرنا شروع کیا. تار پر لٹکا ہوا ہے میثم. میثم اللہ اللہ کرو. جیتے رہے، سلامت رہے. تار پر لٹکے ہوئے ہیں میثم اور کیا کر رہے ہیں؟ علی 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 کا ذکر ہو رہا ہے، علی کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں. کہ آؤ جو اب تک نہیں سنا تھا میثم کی زبان سے سنو. مجمع بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور میثم کا صرف ایک ہدف ہے کہ زبان کٹے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ کر دوں گا، زبان نہیں کاٹوں گا. جب مجمع بڑھ گیا اور میرا خیال ہے اتنا مجمع ہو گیا جتنا غدیر میں تھا، غالباً اتنا مجمع ہو گیا جتنا غدیر میں تھا. تو اب جب غدیر والا مجمع ہو گیا تو غدیر تو سب کے دلوں پر سانپ لوٹتے ہیں نا. کہا کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ کہا میثم انقلاب برپا کر دیں گے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا زبان کاٹ دی جائے. حاکم نے کہا جاؤ زبان کاٹ دو. آیا حاکم کا سپاہی، آیا خنجر لے کر آیا، میثم کی زبان کو باہر نکالنے لگا. میثم نے کہا ٹھہر جا، رک جا، ایک لمحے یہ رک. وہ رکا. میثم نے اپنے دہن میں، اپنے منہ میں لعاب جمع کیا، اس کے منہ پر تھوک کر کہا، اپنے حاکم کے منہ پر مل کر کہنا علی کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا، قیامت تک سچا رہے گا. حاکم کو بتانا میرا مولا کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے، قیامت تک سچا رہے گا. زبان کٹی، زبان کٹ گئی، لیکن خدا کی قسم علی علی کہنا چھوڑا نہیں. کیونکہ زبان سے لام ادا ہوتا ہے، تو لام ادا نہیں ہوا تو آواز آ رہی تھی آئی آئی آئی. تو جملہ پڑھ دوں، اب سمجھ میں آیا کہ غالب نے اسی موقع کے لیے کہا تھا مشغول حق ہوں بندگی بوت اور آپ میں. کار حق انجام دے رہے تھے میثم، بتا رہے تھے کہ مدح علی کسے کہتے اور بتا رہے تھے کہ بندہ ہونا کسے کہتے. آؤ سیکھو بندگی میثم مزاج لوگوں سے، آؤ سیکھو بندگی سلمان صفت لوگوں سے، آؤ سیکھو بندگی ابو ذر مزاج لوگوں سے. آؤ دیکھو یہ بندگان خدا بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے بندگان خدا، انہوں نے بندگی سیکھی ہے حسین سے، حسین کربلا والے حسین سے.
کہ جس نے نماز شب میں ایک دعا مانگی تھی، جس نے نماز شب میں ایک دعا مانگی تھی، سمجھ گئے ہو تو ہائے سب کرو کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے جس سے میں بڑی محبت کروں، جو مجھ سے بڑی محبت کرے، اور پھر ایک وقت آئے کہ تو اسی کے ذریعے میرا امتحان لے، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں تجھ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کرتا، سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ 4 برس کی بچی کو چھوڑ کر حسین گلا کٹانے جا رہے ہیں۔ وہ سکینہ کہ جو حسین کے سینے پر سونے کی حاجی تھی، میں نے کل اپنے گھر کی مجلس میں ایک جملہ کہا، آپ تک وہ جملہ پہنچانا ضروری ہے۔ سکینہ نے ہمیشہ یہ کہا کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ سکینہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہے۔ سکینہ نے یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہا، جھوٹ نہیں بولا۔ جب سکینہ نے کہا ہے نا کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، حسین جب رخصت آخر کو جا رہے تھے تو ایک بار سکینہ کو رباب کی گود میں دے کر کہا تھا کہ سکینہ آج رات اپنی ماں کے سینے پہ سو جانا۔ سکینہ نے کہا بابا آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سکینہ نے سچ کہا نا کہ حسین کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی، تو آج 10 سفر ہو گئی، 10 سفر۔ حسین 10 محرم کو اس دنیا سے چلے گئے۔ جملہ سمجھ میں آئے تو آئے ضرور کہہ دینا۔ 10 محرم عصر عاشور حسین کا گلا کٹ گیا، آج 10 سفر ہو گئی، نہ معلوم آج تک سکینہ سوئی ہے یا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھو یہ چراغ اسی لیے گل کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رات کو سکینہ کیسے اندھیرے زندان میں رہتی تھی۔ اجرکم اللہ، یہ چراغ گل ہو رہے ہیں تاکہ تمہیں زندان کے اندھیرے کا اندازہ ہو جائے، آہستہ آہستہ آپ کی آواز بلند ہو جائے۔ سکینہ 4 برس سکینہ کا یہ وتیرہ رہا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، بابا واجبات پڑھ کے آتے تو حسین نوافل گھر میں ادا کرتے تھے۔ سکینہ بابا کے مصلے کے ساتھ اپنا مصلہ بھی بچھا کے کھڑی ہو جاتی۔ حسین آتے، سکینہ ساتھ ساتھ، جیسے جیسے حسین قیام کرتے سکینہ قیام میں، بابا کو دیکھ کر رکوع میں جاتی، بابا کو دیکھ کر سجدے میں جاتی۔ یہ سکینہ کا وتیرہ تھا کہ حسین نماز کے لیے آئیں تو سکینہ پہلے سے مصلہ بچھا کے تیار رہتی تھی۔ حسین عصر عاشور جو گئے تو عصر کا وقت آ گیا، سکینہ نے مصلہ بچھایا، مصلہ تیار کیا، بابا کا مصلہ، بابا کے مصلے کے برابر میں اپنا مصلہ۔ سکینہ بہت دیر انتظار کرتی رہی، حسین نہ آئے۔ ایک بار سکینہ مصلے پہ بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد آنکھیں موند لی، اور آنکھیں موندنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرا بابا وقت پر نہ آیا ہو، بار اللہ مجھے میرے بابا سے ملا دے، پروردگار مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ کیا سن رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کی معصومہ کوئی دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو؟ ایک بار سکینہ نے محسوس کیا، آنکھیں بند ہے، سکینہ نے محسوس کیا جیسے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب جو سکینہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا سامنے ایک شقی کھڑا ہوا ہے، اس نے حسین کا کٹا ہوا سر اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، حسین کے بالوں سے پکڑ کر، اور ایک بار سکینہ کی گود میں سر حسین کو پھینک کر کہا اپنے بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ ماتم 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 کیے جاؤ، ماتم کیے جاؤ۔ کیا گزری ہے سکینہ پر، یہ 4 برس کی یتیمہ جانتی ہے۔ آپ کی آواز گریا بلند ہو رہی، میں روک رہا ہوں اپنے کو، یقین مانے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ جس کے 4 برس کی بچیاں ہیں وہ سوچیں سکینہ پر کیا گزری ہے۔ جب بیٹی باپ سے بچھڑ رہی ہوتی ہے تو بیٹی پر کیا گزرتی ہے۔ بار بار سکینہ جب رخصت آخر کے لیے حسین آئے ہیں تو حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا کہاں جا رہے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ پلٹ کر کہا تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں، جہاں تمہاری دادی ہے وہاں جا رہے ہیں۔ سکینہ نے دوسرا سوال کیا، بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملتا ہے؟
वहाँ पानी मिलता है। हुसैन बे इख्तियार तड़प कर रो रहे थे। सकीना के रुखसार चूम कर कहा, सकीना बहुत प्यासी हो, बहुत प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है। सकीना ने कहा, बाबा अपने लिए पानी नहीं मांग रही। कहा, किस लिए मांग रही हो? कहा, बाबा पुश्ते खैमागाह पर आपने भैया अली असगर की कब्र बनाई है, भैया की कब्र सूखी हुई है, कब्र पर पानी छिड़कोगी। अजरकुम अल्लाह, क्या मजलिस हो रही है? मातम किए जाओ, मातम किए जाओ। क्या क्या गुजरी है सकीना पर, कौन कौन सा मंजर तुम्हारे हवाले करूं, कौन कौन सा मंजर छोड़ दूं मेरे अजीजों। खत्म कर रहा हूं तकरीर। पूरे रास्ते सुनेंगे जुमला। एक मकाम ऐसा आया कि सकीना से बोला नहीं जा रहा था, सकीना से बोला नहीं जा रहा था। क्यों नहीं बोला जा रहा था? इसलिए कि जबान तालू से चिपक चुकी थी। इतनी प्यासी थी बच्ची कि जबान तालू से चिपक चुकी थी। एक मकाम आया जहां काफिला रुका। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जमीन से शोले उबल रहे थे। अशकिया ने अपने बैठने का इंतजाम कर लिया। आले मोहम्मद को कड़ी धूप में बिठा दिया गया। ऐसे में करीब ही एक नहर बह रही थी। शिमर ने कहा कि मशकीज़े भर के ले आओ, मेरी फौज प्यासी है, मेरी फौज के जानवर प्यासे हैं। मशकीज़े भर के आए। सकीना ने फूफी से पूछा, फूफी मुझे प्यास लग रही है। क्या सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं मेरे अजीजों? फूफी अम्मा मुझे प्यास लग रही है, मेरी जबान में कांटे पड़े हुए हैं, क्या इजाजत है कि मैं शिमर से पानी मांगूं? क्या सुन रहे हैं? एक जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, एक मंजर दिखा रहा हूँ, तसव्वुर शर्त है। एक बार कहा, फूफी अम्मा क्या इजाजत है कि शिमर से पानी मांगो? ज़ैनब ने कहा, मांग लो, मुझे पता है ये बहुत जालिम है, ये पानी देगा नहीं। इसने तो तुम्हारे बाबा को मांगने पे पानी ना दिया, ये तुम्हें पानी नहीं देगा। लेकिन बच्ची को तसल्ली देना थी तो कहा, मांग लो पानी। सकीना आगे बढ़ी। सकीना ने कहा, शिमर मैं ये नहीं कहती कि मुझे पहले पिला दे, मैं ये नहीं कहती मुझे पिला दे, पहले अपने सिपाहियों को पिला दे। मैं ये भी नहीं कहती कि सिपाहियों के बाद मुझे पिला दे, पहले अपने जानवरों को पिला दे। जब उनको पिलाने से पानी बच जाए तो मुझे थोड़ा सा पानी दे देना। शिमर ने सकीना को कोई जवाब नहीं दिया। मक्तल निगार लिखता है कि बच्ची उसकी खामोशी को रजामंदी समझी, शिमर की खामोशी को रजामंदी समझी। अब सुनना, साहिब औलाद हो तो सीने पे जरूर हाथ मारना। अजीब मंजर लिखा कि जिधर जिधर शिमर जा रहा था पीछे पीछे सकीना जा रही थी। जिधर जिधर शिमर जा रहा था पीछे पीछे सकीना। सबको पानी पिलाया, सब सैराब हो गए। सकीना ने देखा कि पानी बचा हुआ है, बच्ची आगे बढ़ी, चुल्लू बढ़ाया, थोड़ा सा पानी दे दो। शिमर हंसा, बच्ची को दिखाकर पानी जमीन पर। मातम करो, मातम। पानी जमीन पर बहा दिया। वहां से ज़ैनब ने कहा, सकीना आजा, बच्ची मेरे सीने से लगी। ना मैं पढ़ सक रहा हूं ना तुम मातम कर सकोगे। क्या इस 4 बरस की बच्ची पर गुजरी है। अभी उसकी शबीह ताबूत बरामद होने वाला है। उस खराबे में सकीना को रखा गया है कि जहां दिन को धूप आ रही है, रात को ओस आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता आखिरी मंजिलों के करीब हो रहा हूँ। शब को इतना अंधेरा होता है कि सकीना कहती है, भैया मुझे तो अपने हाथ भी नजर नहीं आ रहे, भैया मुझे हाथ नजर नहीं आ रहे। जब शाम होती है तो कैद खाने की रोशनदान से सकीना देखती है कुछ परिंदे हैं जो उड़ते हुए जा रहे हैं। भैया सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बच्ची को इतना अरमान था कि बार बार पूछती, भैया ये परिंदे अपने घर जा रहे हैं, हम अपने घर कब जाएंगे, हम अपने घर कब जाएंगे? सज्जाद सकीना को कलेजे से लगा कर रह जाते। सकीना रोज कैद खाने के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती। रोज शाम की औरतें आ जाती। सकीना कौन हो तुम बच्ची? सकीना अपनी कहानी सुनाती। हम मदीने के रहने वाले हैं, मेरा चचा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था, मेरा बाबा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था।
میں کبھی زمین پر سوئی نہیں، میں ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سوئی، کبھی چچا کی گود میں، کبھی بھیا علی اکبر کی گود میں، کبھی اماں کی گود میں۔ رات آتی تو اپنے بابا کے سینے پر سو جاتی۔ سکینہ روز اپنی کہانی سناتی، روز شام کی عورتیں آ جاتی۔ تو تقریر بالکل آخری مرحلے میں آ رہی ہے، تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے۔ روز شام کی عورتیں آتی، سکینہ اپنی کہانی سناتی۔ آج شام کی عورتیں آئیں، شام ہو گئی، شام کی عورتیں آئیں، بڑے اہتمام سے آئیں، اپنے ننھے ننھے بچوں کو لے کر آئیں کہ آج بچوں کو بھی سکینہ کی زبانی کہانی سنائیں گے۔ اب جو ساری عورتیں قید خانے کے دروازے پر آئیں تو ہر روز یہ ہوتا تھا کہ سکینہ پہلے سے دروازے پر موجود ہوتی، لیکن آج عجیب ہوا کہ سکینہ دروازے پر نہیں تھی، سکینہ دروازے پر نہیں تھی۔ شام کی عورتیں قید خانے کی جالیوں کو پکڑ کر بیٹھ گئیں، آواز دے رہی تھی سکینہ آؤ، اپنی کہانی سناؤ، آج ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں، کیا ہم سے کوئی خطا ہو گئی؟ ارے سکینہ کی آواز تو نہ آئی، زنجیر کی جھنکار کی آواز آئی۔ ایک قیدی زنجیروں میں جکڑا ہوا قید خانے کے دروازے پر آیا، آواز دی اے شام کی عورتوں، جو بچی روز کہانی سناتی تھی، حاکم کے ظلم سہ کے آج مر گئی، اس کا